السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ ارحم الراحمین کے لیے ہے۔ درود و سلام رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ ہر طرف بے چینی، بے برکتی اور قلق کی صورتحال ہے۔ یہ جو بے چینی والی کیفیت ہے یہ پوری دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک امید دلائی ہے،
وہ اس کی رحمت کی امید ہے۔ تو آج آپ سنیں گے رحمت الہی اور اس کے جائز امیدوار کون ہیں۔ رحمت الہی کس کا مقدر ہے؟ رحمت ہے کس چیز کا نام؟ رحمت اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کا نام ہے۔ رحمت مالک کی طرف سے انعام اکرام کا نام ہے۔ رحمت اللہ رب العزت کی مہربانی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت جس پہ ترس کھائیں۔ محترم سامعین، قرآن اللہ کی رحمت، دین اسلام اللہ کی رحمت، ایمان اللہ کی رحمت ہے۔ نیک اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ سنیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں جو اہل ایمان ہیں، انہیں بتا دیجئے سورہ انعام کتب علی نفسہ الرحمہ، تیرے رحمان نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، لکھ لیا ہے۔ کب سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لما خلق اللہ الخلق، جب سے اللہ رب العزت نے زمین کو اور آسمان کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، کتب فی کتابہ، ایک کتاب لکھی گئی، فہو عندہ فوق العرش، وہ اس کے عرش کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں یہ بات لکھی، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت جو ہے، یہ میری صفت رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ ہر امر میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے 100 درجے رحمت کے بنائے ہیں، اور اس کائنات میں اللہ خالق و مالک نے ایک درجہ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ وَاحِدًا، ایک درجہ رحمت کا اس زمین میں بانٹا ہے، جو حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، مویشی جانوروں میں بھی ہے۔ یہ ایک درجہ رحمت ہے، اور اس ایک درجہ رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے بے حد پیار کرتی ہے۔ خون خوار درندہ وہ بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ ایک درجہ رحمت ہے، اور باقی سارے درجے اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کے لیے رکھے، اپنے دوستوں کے لیے رکھے، جو قیامت کے دن بانٹے جائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ماں گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا اس کی نظر سے گر جائے، اس کا بیٹا اس کے سامنے جل کے راکھ بن جائے۔ وہ اللہ رب العزت ہے۔ دنیا کی کروڑوں اربوں کھربوں مائیں ہو جائیں، وہ ساری کی ساری ایک پلڑے میں، اور اللہ رب العزت کا پیار، اس کی شفقت، اس کی رحمت ایک پلڑے میں سب سے بھاری ہے۔ یہ تیرا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، اور اس کی وسعت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو آپ اس قدر اندازہ لگا لیں کہ ایک درجہ جو ہے، جتنا زمین آسمان کے درمیان خلا ہے، اتنا بڑا درجہ ایک رحمت ہے۔ 100 درجے اللہ رب العزت کے پاس ہیں اس رحمت کے،
اسی لیے وہ مایوس کن حالات میں مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہی تو میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جتنے مرضی حالات کٹھن ہو جائیں، جتنی مرضی آپ پہ سختیاں آ جائیں، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُطْ، قرآن مجید کی سورہ حجر، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، دنیا میں جتنے بھی نا امید لوگ ہیں، نا امیدی لگائے بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے، وہ وہی لوگ ہیں إِلَّا الضَّالُّونَ، جو گمراہ ہیں۔ یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ ہر وقت نا امیدی کی خبریں دیتے پھرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غلبے والا دین ہے اور اس کو غالب کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنایا کرو، لوگوں کو نفرت نہ دلایا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو، تنگیاں نہ پیدا کیا کرو، کیونکہ جتنی آسانی دی جائے گی اور جتنی خوشخبری سنائی جائے گی، لوگ اس قدر اسلام کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے نا امیدی وہی لوگ لیتے ہیں جو دنیا میں رہ کر لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو کافر قوم ہے، جو انکاری قوم، منکر قوم ہے، وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا کرتے ہیں۔ ایمان والا ہر وقت ہر پل اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہے۔ آئیے سنیے اللہ کی رحمت کا جائز امیدوار کون ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اس ذات پر ایمان لائے۔ طاقت والی ذات اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے، رحمان مہربان ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی رحم کرنے والی ذات ہے اس کائنات میں تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور دنیا میں غلبہ دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کا یقین اپنے رب پہ ہے، یہ جائز امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ اور وہ لوگ والذین ہاجروا، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرتیں کی ہیں، اللہ کی خاطر وطن کو چھوڑا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت پر عمل کرنے والے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ کی رحمت کے جائز امیدواروں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں الرحمن کا لفظ 57 بار آیا ہے۔ اللہ کی رحمت کے جائز امیدواروں کو علم ہے اس بات کا کہ بار بار قرآن مجید میں الرحیم آیا ہے، اور اسی طرح الرحیم قرآن مجید میں 5 کم 100 بار یعنی 95 بار اللہ رب العزت نے الرحیم کا لفظ لگایا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں۔ رحیمہ کا لفظ اس نے قرآن مجید پورے کے پورے میں 20 دفعہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کی 113 صورتیں اور 113 صورتوں کے آغاز میں سوائے سورہ توبہ کے اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ بیان کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، کبھی وہ یہ ارشاد فرماتا ہے، کبھی مجھے اور آپ کو یہ تسلیاں دیتا ہے کہ یہ بندہ نا امید نہ ہو جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں تیرا اکیلا الہ ہوں، تیرا میں اکیلا الہ ہوں۔
ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، واحد ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی الصمد ہوں، میں ہی الرحمن ہوں، میں ہی الرحیم ہوں۔ کبھی وہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ کبھی وہ قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ الرحمن رکھ دیتا ہے۔ اے حضرت انسان، الرحمن بہت مہربان ہے، کیوں دور ہو گیا ہے؟ اس کی مہربانیاں بہت زیادہ ہیں، اس مالک کی عنایت بہت زیادہ ہے، اس مالک کا کرم بہت زیادہ ہے، اس مالک کا فضل بہت زیادہ ہے۔ سنتے جائیے، مسلمان نہ گھبرا، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان نہ گھبرا، تیرے رحمان کی شان باقی ہے، اسلام باقی ہے، اس کا قرآن باقی ہے جو تجھے تسلیاں دے رہا ہے، جو تجھے تڑپنے والے کو بے قرار کو قرار کی دعوتیں دے رہا ہے۔ اگر کوئی سکون دینا چاہتا ہے، اگر کوئی قرار لینا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو تنگیوں سے نکالنا چاہتا ہے، اپنے اٹکے لٹکے کام کروانا چاہتا ہے، الرحمن الرحیم کی طرف پلٹ آؤ۔ طلب رحمت یہ انبیاء کا مشن ہے، جس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث توحید کی دعوت دی ہے، اسی طرح طلب رحمت، اللہ کی رحمت کو انبیاء نے طلب کیا ہے۔ اپنے اندر طلب پیدا کر، اس کی رحمت کا طلبگار بن، اس کی رحمت کا امیدوار بن۔ دنیا میں بڑے بڑے امیدوار دنیا کی شہرت کے لیے بنے پھرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جا، اس کی رحمت کا طلبگار بن۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام اس کی رحمت کے طلبگار بن کے دعا کر رہے ہیں۔ ہم بھی دعا کریں، ہمارے باپ نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں، اور بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، دن رات ظلم کیے ہیں، جوانی ظلم میں گزر گئی ہے، بچپن لڑکپن بڑھاپا ظلم میں گزر گیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نہ بخشے گا، تو نہ رحم کرے گا، تو نہ رحمت کرے گا، تو کون کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی طلب رحمت کی دعا سنیے، ولولا فضل اللہ علیکم، اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا، اگر تیرا ہم پہ فضل نہ ہوتا، تیری رحمت نہ ہوتی، تو ہم خسارہ پانے والے، گھاٹے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے۔ یہ تیری رحمت تھی کہ وہ بیڑا وہ پانی پہ چلتا ہے، تو اس کو بچا لیتا ہے، اور اس میں جتنے سوار تھے وہ سب کو بچا لیتا ہے۔ یہ تیرا فضل، تیری رحمت تھی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو جاتے، ہم بھی ڈوب جاتے۔ حضرات، اللہ کا فضل تلاش کیجئے، اللہ کے فضل کو مانگ لیجئے، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے طلب رحمت کے ساتھ یہ دعا مانگی، اللہ مجھے تیری رحمت کی طلب ہے، اللہ مجھے تیری رحمت کی طلب ہے، مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ تو میرے اوپر اپنا فضل فرما دے۔ یہ ذہن میں رکھ لو بات، جس کو رحمت مل جاتی نا، دنیا کائنات کی ہر چیز مل جاتی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے نماز میں پڑھا کرو الرحمن الرحیم، نماز میں فاتحہ پڑھا کرو، اللہ تو مہربان ہے، تو نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم جی رہے ہیں، دن رات کرتوت بھی کرتے ہیں کالے، ڈرتے بھی نہیں ہیں اس سے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس کی پھر بھی مہربانی ہم پہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ بخش دے، معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ مومنوں کی بھی یہ دعا، سیدنا سلیمان بولے، حضرت داؤد کے بیٹے بولے، اللہ نے ان کو شہرت دی، اللہ نے بادشاہت دی، اللہ نے نبوت دی، اللہ نے فقاہت دی، فہم دیا، پرندوں کی بولیاں جانتے، ہر چیز پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، لیکن اس کے باوجود اپنے رب سے یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ سورہ النمل ہے، 19 نمبر آیت ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا،
آخر میں فرماتے ہیں وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخلہ دینا، اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخلہ دینا۔ مجھے کسی بڑے ملک میں داخلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شہرت، یہ سلطنت، یہ بادشاہت، وزارت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے اب طلب ہے، ضرورت ہے تو اس امر کی ہے کہ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، مجھے تو اپنی رحمت میں داخل کر لے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ مجھے بھی یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آل عمران ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اللہ اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا کر دے، اللہ اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا کر دے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے تیری رحمت کی بے حد ضرورت ہے، مجھے اتنی کسی چیز کی اہم ضرورت نہیں ہے جتنی تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ محترم سامعین حضرات، یہ کیوں انبیاء نے اللہ سے رحمت طلب کی؟ اس لیے کہ اس کی رحمت کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ سارے کے سارے بھکاری بن کر، سوالی بن کر اس کے در پہ آتے ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار، اس کی رحمت کے امیدوار کہ اللہ تو رحمت دینے والا ہے، تیری رحمت کے اوپر کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ دیا۔ انبیاء کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو عقیدہ سمجھ آ جائے، عقیدہ توحید کی سمجھ آ جائے، اور اللہ رب العزت سورہ فاطر میں بیان کرتے ہیں، سن لو، ما یفتح اللہ للناس، جن کے لیے میں رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں، فلا ممسک لہا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اور جس پہ میں اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر لیتا ہوں اور جس کے اوپر ٹھپے لگ جاتے ہیں، جس کے کانوں پہ، جس کی آنکھوں پہ، جس کے دل پہ، جس کی بصیرت پہ، جس کے شعور پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے مسجد میں داخلے ہوتے ہی بندہ کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں جو مسجد سے گزر جاتے ہیں اور ان کو یہ توفیق نہیں ہے، نہ نیکی کرنے کی توفیق ہے، نہ گناہ سے بچنے کی ان کے پاس ہمت ہے، وہ گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہ ہاں ان کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ فکر کریں، غور کریں کہ یہ زندگی، یہ جوانی، یہ شہرت، یہ پیسہ کب تک چلے گا؟ یہ کل کی بات، دنیا میں جتنے آئے آنکھوں کے سامنے دفن ہو گئے، کیا لے کے گئے؟ کتنے بڑے بڑے قائد اور طاقتور آئے، دنیا سے کیا لے کے گئے؟ میں اور آپ کیا لے کر جائیں گے؟ جائے گی ساتھ تو میری اللہ کی رحمت جائے گی۔ جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے ہو جائے بلے بلے، جے ویکھاں میں اپنے عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بار بار غفور الرحیم یہ صدائیں لگا رہا ہے۔ وہ ہے کوئی میری رحمت کا امیدوار؟ رات کا پہر ہوتا ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ رب العالمین قادر مطلق آتے ہیں، رحمت لے کر آتے ہیں، ارحم الراحمین سایہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت مل جائے تو جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، رحم اللہ، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا رحم میرے پہ ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے، کس کو؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ ہم پہ رحم کیا جائے، شاید کہ ہم پر اللہ کی رحمت برس پڑے۔ بھائی نماز جو نہیں پڑھتا،
زکوٰۃ جو نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ میں غفلت، وہ سمجھ لے کہ اس نے ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس نے اسلام کو مکمل سمجھا نہیں ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، تم پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ محترم سامعین حضرات، یختص برحمتہ من یشاء، بات پھر وہی آ جاتی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یہ اس کی خاص عنایت ہے، اس کے خاص بندوں کو اس کی رحمت ملتی، ہر بندے کو نہیں۔ کتنے ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے آئے ہیں، کتنے ہی ہیں جو آپ کے ساتھ بازار گھومتے ہیں، کتنے ہیں جو آپ کے ساتھ داؤ لگاتے ہیں، کتنے ہیں جو حلال روزی کماتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کی رحمت خاص ہے، اس کی عنایت، جس کو چاہے یہ اس پہ اپنا کرم فرما دے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے مالک ارض و سما، ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ حصول رحمت کے لیے مجھے اور آپ کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، حصول رحمت کے لیے مجھے اور آپ کو نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، حصول رحمت کے لیے قرآن کی ہمیں اتباع کرنا چاہیے، حصول رحمت کے لیے اگر تم واقعی جائز امیدوار ہو رحمت کے، قرآن نے جو ہمیں کہا اس کی اتباع کرنی چاہیے، قرآن کو غور سے سننا چاہیے۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، شاید کہ آپ پہ رحم کیا جائے، شاید پہ آپ کے اوپر رحمت کر دی جائے۔ محترم سامعین، جو رحم نہیں کرتا، جو رحم نہیں کھاتا، اس پہ اللہ کبھی بھی اپنی رحمت کا نزول نہیں کرتے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ اللہ بھی اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ جہاں نیتوں میں کھوٹ آ جائے، جہاں نیتوں میں فطور آ جائے، رب رحمتاں برکتاں اٹھا لیندا جتھے وچ نجتاں دے کھوٹ ہوئے۔ ہمیشہ جن کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی کبھی رحمت نہیں برستی۔ اللہم اغفر لہم اللہم ارحمہم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کریں تو پھر مسجد میں آنے کے بعد ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری کا انتظار میں جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے، نیکی کے کام میں جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے بھی رب العالمین سے طلب رحمت کی دعا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے پہ رحم فرما دے، اللہ اپنے بندے پہ رحمت فرما دے، اس کو بخش دے۔ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو میں اور آپ اس کے لیے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اور جائز امیدوار وہی ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔